بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حوالات میں طلاق، جس کے راوی ہیں محبوب عالم، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کو اولاد کی خواہش ہے جو ہر مرد اور عورت میں ہوتی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ شادی کر لو اور میں اپنی سوکن کو سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ اس کی ماں، بہنیں اور خالہ پہلے ہی شاہدہ کے رشتے کی بات پکی کر چکی تھیں۔ شاہدہ کے والدین لالچی اور گھٹیا لوگ ہیں، یہ صرف میں نہیں کہتی، آپ جس سے مرضی ہے پوچھ لیں۔ انہوں نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی چودھری لہرا سب کو دے دی۔ شاہدہ نے آتے ہی چودھری صاحب کو بچہ دے دیا۔ مجھ کو وہیں سے شک ہو گیا کہ یہ بچہ چودھری کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بچہ جب 2-3 مہینے کا ہوا تو ایک دن مجھ کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ یہ گھر کتنا پاکیزہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں کیا ناپاک حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ انوری نے شاہدہ کی نحوست کے وہی اثرات اور واقعات سنائے جو لہرا سب نے مجھ کو سنائے تھے۔ میں نے یہ ساری رام کہانی سنی، لیکن میری توجہ انوری کے اس الزام پر تھی کہ بچہ لہرا سب کا نہیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میرا یہ سوال سن کر انوری کچھ دیر چپ رہی۔ میں ایسا کوئی آدمی نہیں بتا سکتی، انوری نے ذرا ہچکچا کر جواب دیا۔ پھر تو میں یہ کہوں گا، میں نے کہا، کہ تمہارا یہ الزام حسد کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہارے دل میں اتنا حسد ہے تو پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہارے خلاف بھی جاتی ہیں۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ بچے کو مروانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ تو تڑپنے لگی۔ 3-4 مرتبہ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف کیے اور یا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ میرے اوپر یہ الزام تھوپیں گے، اس نے کہا، تو میری بے گناہی کی گواہی اللہ کی ذات دے گی۔ اللہ کس طرح گواہی دے گا یہ بھی آپ دیکھ لینا۔ چودھری لہرا سب کی زبانی مجھ کو بہت سی باتوں کا پتہ لگا ہے۔ میں نے کہا، تم ایک طرف چودھری لہرا سب پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے واسطے تیار ہو، اور دوسری طرف تم کو اسی چودھری لہرا سب پر اتنا زیادہ غصہ آیا کہ تم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ صاف پتہ لگتا ہے کہ تم کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ بچے کا باپ کون ہے۔ بات یہ ہے، انوری نے کہا، میں نے یہ الزام یقینی طور پر اس بنا پر لگایا ہے کہ مجھ کو یقین ہے کہ چودھری لہرا سب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ ویسے وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن قدرت نے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ 5 سال اس کا بچہ نہ ہوا۔ وہ میرے ٹیسٹ کرواتا رہا۔ 2 ڈاکٹروں اور ایک لیڈی ڈاکٹر نے مجھ کو پورے معائنے کے بعد کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرد اپنا ٹیسٹ کروانے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ کے سوال کا یہ جواب کافی نہیں؟ لہرا سب نے اپنے بیان میں مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا اور وہ ٹھیک تھا، لیکن میں نے سوچا کہ بچہ جس کسی کا بھی تھا، اس کا اس واردات کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میرا دماغ چکرا گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کیس میری سروس کا سب سے زیادہ مشکل کیس ہے۔ میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ مجھ کو یہ خیال آیا کہ کسی عامل سے پوچھوں۔ یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ لوگ ایک دوسرے پر کالا عمل کروا کر بربادی پھیر دیتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کالے عمل سے ہی بچے کو مروا دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی مجھ کو یاد آیا کہ شاہدہ نے مجھ کو بتایا تھا کہ انوری ایک عامل کے پاس جاتی رہتی ہے جس کا نام نورانی شاہ ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ سنا تھا کہ نورانی شاہ کے ہاتھ میں کچھ طاقت ہے۔ میں اسی وقت اٹھا اور باہر جا کر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ کل سورج نکلنے سے پہلے نورانی شاہ تھانے میں موجود ہو۔ آصف کو جانتی ہو انوری؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو نہیں جانتی تھی، انوری نے جواب دیا۔ شاہدہ کے آنے کے بعد مجھ کو پتہ لگا کہ چودھری لہرا سب کا ایک نیا دوست بنا ہے جس کا نام آصف ہے، اور یہ بھی پتہ لگا کہ وہ شاہدہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے۔ کیا کبھی تم نے دیکھا تھا کہ آصف چودھری کی غیر حاضری میں تمہارے گھر آیا اور شاہدہ کے پاس کمرے میں بیٹھا رہا ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، انوری نے جواب دیا، میری موجودگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ شاہدہ آصف کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی تھی اور اس کی خوب خاطر تواضع کرتی تھی۔ ایک اور سوال، میں نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ بچہ آصف کا تھا تو تم کیا کہو گی؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گئی اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر میں کوئی الزام نہیں لگاؤں گی۔
انوری نے جواب دیا، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ بچہ آصف کا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہوں گی کہ بچہ آصف کا ہی تھا۔ میں سوچ سوچ کر زچ ہو گیا کہ انوری سے اور کیا پوچھوں۔ لہرا صاحب نے اس کو بڑے کردار والی عورت بیان کیا تھا، اور میں نے اس پر بہت جرا کی تو تھک ہار کر میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ انوری کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے انوری پر اتنا زیادہ وقت لگایا کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ میں نے انوری کو کچھ ضروری باتیں کہیں اور اس کے باپ کو بلا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور انہیں رخصت کر دیا۔ دائی بھی تھانے میں موجود تھی، لیکن میں نے اس کو صبح آنے کو کہا اور رخصت کر دیا۔ میں اگلی صبح تھانے گیا تو نورانی شاہ آیا بیٹھا تھا۔ میں یہ بات مذاق کے رنگ میں نہیں لکھ رہا، یہ حقیقت ہے کہ نورانی شاہ کی شکل و صورت ہمارے مذہبی اور سیاسی لیڈر مولانا شاہ احمد نورانی سے ملتی تھی۔ میں اس کو اس طرح احترام سے ملنا چاہتا تھا جس طرح کوئی ان پڑھ مرید اپنے پیر سے ملتا ہے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا، کیونکہ نورانی شاہ دوڑ کر مجھ تک پہنچا اور میرے گھٹنے چھو لیے، پھر میرے ہاتھ چومے اور مجھ کو یہ تاثر دیا کہ وہ نہیں بلکہ میں نورانی شاہ ہوں۔ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ فرمائیے جناب، نورانی صاحب نے فدویانہ لہجے میں پوچھا، بندے کو کیوں یاد فرمایا ہے؟ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کو واردات سنا دی اور کہا کہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ قاتل کون ہے، آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر پہلے تو اس نے چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا، اور پھر اس کی نظریں میرے منہ پر لگ گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ مجھ کو سمجھ آ گئی کہ جناب شاہ صاحب اندر سے خالی ہیں۔ شاہ صاحب، میں نے کہا، اگر آپ کا علم اور تجربہ وہاں تک نہیں پہنچتا تو پریشان نہ ہوں، کہہ دیں کہ یہ آپ کے بس میں نہیں۔ جناب من، نورانی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بھی دیہاتی پبلک کی طرح بھولے بادشاہ ہیں، میں آپ کے زیر سایہ روزی کما رہا ہوں۔ اگر مجھ جیسے گناہ گار عامل یہ بتا دیں کہ اصل ملزم کون ہے تو تھانے داروں کو تفتیش میں دن رات بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ میری توقع کے خلاف اس نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، میں حضور سے یہ امید رکھوں گا کہ اپنے اس غلام کو بے پردہ نہیں کریں گے۔ سچی بات ہے کہ میں 2-3 ٹونے ٹوٹ کے جانتا ہوں جن کا کچھ اثر فائدہ ہو جاتا ہے، باقی سب زبان کی استادی ہے۔ کسی کا کام اللہ توکل ہو جاتا ہے، اور جس کا نہیں ہوتا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دشمن نے بڑے ہی سخت تعویذ دبائے ہوئے ہیں، جن کو نکالنے کے واسطے مجھ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے گی، اور اس پر اتنا خرچ آئے گا جو کوئی سیٹھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے اس کو زیادہ بولنے کا موقع نہ دیا۔ مجھ کو پہلے ہی شبہ تھا کہ یہ سب چکر بازی ہے۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے ایک اور بات پوچھی، وہ یہ کہ انوری اور اس کی ماں اس کے پاس جایا کرتی تھیں۔ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، یہ ماں بیٹی میرے پاس اولاد کی مراد لے کر آتی رہی ہیں۔ میں نے ان سے بہت پیسے کمائے ہیں اور تعویذ گنڈے دیتا رہا ہوں۔ آخر چودھری لہرا صاحب کو دوسری بیوی مل گئی۔ اس کے بعد انوری اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ انوری تو چپ کر کے بیٹھی رہی، لیکن اس کی ماں نے فضول سی بات کہی کہ دوسری بیوی کا بچہ نہ ہو۔ ماں کی اس بات پر انوری کو غصہ آ گیا اور اس نے ماں کو کہا، امی، یہ گناہ ہے، میں اپنے خاوند کے حق میں ایسی بدنیتی نہیں کروں گی۔ اگر اللہ اس کو بچہ دیتا ہے تو مجھ کو خوشی ہوگی۔ ماں کو یہ بات کہہ کر انوری نے مجھ کو کہا کہ شاہ جی، آپ کوئی ایسا عمل یا وظیفہ بتائیں کہ میری چودھری لہرا صاحب اور اس کی دوسری بیوی کے ساتھ بنی رہے اور میری زندگی برباد نہ ہو۔ میں نے ان کو تعویذ وغیرہ دے دیے اور اس کے بعد پھر وہ نہیں آئیں۔ میرا خیال ہے کہ انوری نے ماں کو آنے نہیں دیا ہوگا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، میں نے کہا، آپ کے تعویذوں کا یہ اثر پڑا ہے کہ انوری کی زندگی برباد ہو گئی ہے اور وہ 5 سال بعد اجڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ تشریف لے جائیں اور ایک بات غور سے سنیں۔ اگر مجھ کو اشارہ بھی ملا کہ آپ نے کبھی کسی جرائم پیشہ یا کسی واردات کے ملزم کی مدد اور حوصلہ افزائی کی ہے تو میں آپ کو اعانت جرم میں اندر کروا دوں گا۔ جناب نورانی شاہ صاحب اس طرح اٹھ کر نکلے کہ دروازے سے نکلنے تک پیٹھ میری طرف نہیں کی۔ اس شخص کو بلا کر مجھ کو یہ فائدہ پہنچا کہ ایک تو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ شخص کتنے پانی میں ہے، اور دوسرے یہ تصدیق ہو گئی کہ انوری بڑے پاک اور بڑے اونچے کردار کی لڑکی ہے، اور اس واردات کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لیکن تعلق کس کا بنتا تھا، میرا تو سر گھوم گیا۔ پولیس انسپیکٹروں کی کہانیوں سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا
کہ کیسے کیسے لوگ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ میرے استاد محترم احمد یار خان کئی بار ان مخبروں کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی واردات نہیں تھی۔ نورانی شاہ میرے پاس ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ دو معزز حضرات آ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کو مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ ان کو بہانہ چاہیے تھا تھانے آنے کا، وہ مل گیا۔ ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دوسروں سے زیادہ مخبری کرے اور صحیح اطلاع لائے۔ ان لوگوں سے صحیح اور مکمل رپورٹیں ملا کرتی تھیں۔ وہ 3 آدمی تھے۔ میں نے گزشتہ رات دائی کو بلوایا تھا، وہ بھی آئی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ابھی چلی جائے، میں اس کو خود بلا لوں گا۔ میں نے ان معززین کو باری باری اپنے پاس بٹھایا اور ہر ایک کی رپورٹ سنی۔ میں ہر ایک کی الگ الگ رپورٹ آپ کو نہیں سناؤں گا۔ ان سے مجھ کو جو معلومات حاصل ہوئیں وہ میں مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ان لوگوں سے کوئی اور ہی ڈرامہ معلوم ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ انوری اسی شہر کے ایک لڑکے اختر کو چاہتی تھی، لیکن شادی لہرا سب کے ساتھ ہو گئی اور اختر کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اختر اور انوری شادی کے بعد بھی ملتے ملاتے رہے اور انوری اختر کے گھر جاتی تھی اور اختر ان کے گھر جاتا تھا۔ پھر گھر گھرستی میں الجھ کر ان کی ملاقات کم ہو گئی۔ اب انوری لہرا سب سے علیحدگی اختیار کر کے ماں باپ کے گھر آ بیٹھی تو انوری اور اختر کی ملاقاتیں پھر شروع ہو گئیں۔ ان کا ملنا ملانا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اختر کی بیوی نے اعتراض کیا۔ اختر نے بیوی کی پرواہ نہ کی۔ اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو گئی، جو اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اختر کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ پھر بھی اختر نے انوری سے ملنا نہ چھوڑا۔ جب لہرا سب کو دوسری بیوی نے بچہ دے دیا تو انوری لہرا سب کو لات مار کر گھر آ بیٹھی۔ ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ انوری کا رویہ ایسا ہے جیسے وہ اختر کی بیوی کو طلاق دلوا کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ ڈرامہ بہت آگے نکل گیا۔ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ اختر میں اتنی ہمت ہے کہ اس نے لہرا سب کے بچے کو قتل کر دیا ہو یا کسی ذریعے سے کروا دیا ہو۔ تینوں نے مجھ کو یہ جواب دیا کہ انوری کو خوش کرنے کے واسطے وہ ہر خطرہ مول لے سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے ان معزز مخبروں کی رپورٹیں بہت ہی مختصر کر کے سنائی ہیں۔ اگر پوری سناتا تو آپ کو بھی یہ شبہ ہوتا کہ بچے کا قاتل اختر ہو سکتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے یہ واردات اختر نے کروائی ہے۔ میں نے ان رپورٹوں کی روشنی میں اختر کو شامل تفتیش کرنا ضروری سمجھا اور اس کو تھانے طلب کر لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 27-28 سال کی عمر کا خوب رو نوجوان تھا اور شکل و صورت اور لباس سے اچھے خاندان کا لگتا تھا۔ مجھ کو یہ توقع تھی کہ میں اس پر سوال کروں گا تو وہ ہر بات سے انکاری ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس نے ہر بات تسلیم کر لی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ شادی سے پہلے اس کی اور انوری کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا عہد کر لیا، لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پھر اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ شادی کے بعد بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پھر ملاقاتیں کم ہو گئیں اور اب انوری لہرا سب سے الگ ہو کر گھر آ گئی تو ملاقاتیں زیادہ ہو گئیں۔ اختر نے ملاقاتیں زیادہ ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ انوری بہت پریشان تھی۔ وہ دل سے لہرا سب سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے جذباتی سہارا مانگتی تھی جو میں اس کو دیتا تھا۔ اختر بھائی، میں نے کہا، تم تو بہت ہی شریف بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھ کو تم کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ انوری کے ساتھ تمہارے تعلقات پاک اور صاف ہیں؟ آپ کو یقین دلانے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ اس نے جواب دیا، میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکیزہ تعلقات کا شاہد خدا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری بابت رپورٹیں دی گئی ہوں گی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایک گواہ ایسا لے آئیں جو یہ کہے کہ اس نے مجھ کو اور انوری کو کہیں الگ تھلگ تنہائی میں اکٹھے دیکھا ہو۔ وہ میرے گھر آتی ہے تو میری بیوی میرے پاس بیٹھتی ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں تو اس کے گھر والوں کے پاس بیٹھتا ہوں۔ اب تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اپنے ماں باپ کے گھر، اس نے جواب دیا۔ ناراض ہو کر گئی ہوئی ہے اور مجھ کو بدنام کرتی پھرتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب میری شادی کہیں اور انوری کی کہیں اور ہو گئی تو ہم نے عہد کیا تھا کہ اپنی اپنی ازدواجی زندگی میں دلی طور پر دلچسپی لیں گے، اور ہم نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ انوری نے لہرا سب کو روحانی طور پر قبول کر لیا۔ میں نہیں مانتا، میں نے کہا۔
اگر انوری کے دل میں لہرا صاحب کی اتنی ہی محبت تھی تو اس کی دوسری بیوی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو چھوڑ نہ آتی۔ میں نے انوری کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ اور نکلی۔ اب تو میں پکا شبہ کروں گا کہ لہرا صاحب کے بچے کو انوری نے ہی مروایا ہے۔ کیا انوری نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو کہاں سے پتہ لگا ہے کہ اس کے بچے کا باپ چودھری لہرا صاحب نہیں؟ اختر نے پوچھا۔ وہ کیسے بتاتی؟ میں نے کہا۔ وہ کسی کا نام لیتی تو میں اس آدمی کو تھانے بلا کر پوچھ لیتا۔ جناب عالی، اختر نے بڑے عجیب سے انداز میں کہا، یہ بات اس کو میں نے بتائی تھی۔ اس نے میرا نام اس وجہ سے نہیں لیا کہ آپ مجھ کو تھانے بلا کر پریشان کریں گے۔ اس نے میری عزت رکھی ہے۔ اس نے مجھ کو آج صبح بتایا ہے کہ یہ بات یا یہ الزام اس نے آپ تک پہنچایا ہے، لیکن آپ کے پوچھنے کے باوجود اس نے میرا نام نہیں لیا۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ اس نے کیا حماقت کی ہے، میرا نام لے دینا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے پوچھا۔ بچے کا باپ کون ہے؟ بچے کے باپ کا نام آصف ہے، اختر نے جواب دیا۔ وہ میرا دوست ہے اور لہرا صاحب کی دوسری بیوی کے ساتھ تو اس کا دوستانہ اور زیادہ گہرا ہے۔ آصف کے ساتھ میری رازداری ہے۔ اس رازداری کی وجہ سے اس نے مجھ کو اپنا یہ راز دیا تھا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختر تم تو بے وفا اور بے اعتبار دوست ہو کہ اپنے جگری یار کے خلاف تھانے میں بات کر رہے ہو۔ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ آصف کے اس گناہ نے انوری کو اجاڑ دیا ہے۔ میں انوری پر آصف جیسے 1 درجن دوست قربان کر سکتا ہوں۔ آصف کی بابت شرفو نوکر نے جو بیان دیا تھا اس کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے اختر کی اس بات پر فوراً یقین کر لیا۔ اختر نے مجھ کو اس معاملے کی بابت پورا بیان دیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ آصف اور شاہدہ کی دوستی شادی سے پہلے بھی تھی، لیکن وہ دوستی ایسی ہی تھی جیسے رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کی آپس میں ذرا بے تکلفی تھی۔ آصف اپنے خاندان کے ساتھ شہر میں رہتا تھا۔ شاہدہ بیائی ہوئی آ گئی تو اس کی ملاقات آصف کے ساتھ ہوئی۔ شاہدہ نے آصف کو کہا کہ چودھری لہرا صاحب لا ولد ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لا ولد ہی رہے گا، اس واسطے کہ پہلی بیوی کا 5 سال گزر جانے کے باوجود بچہ نہیں ہوا۔ آصف نے اختر کو رازدار دوست سمجھ کر بتایا تھا کہ شاہدہ نے آصف کو کہا کہ اگر وہ چودھری لہرا صاحب کو صرف 1 بچہ دے دے تو اس خاندان میں اس کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی اور پہلی بیوی کو طلاق مل جائے گی۔ آصف کوئی شریف آدمی تو نہیں تھا۔ یہاں سے ان کے تعلقات ناجائز ہو گئے اور اس کے نتیجے میں شاہدہ ماں بن گئی، اور سب نے کہا کہ یہ چودھری لہرا صاحب کا بچہ ہے۔ اختر نے مجھ کو کہا کہ بے شک آصف کو میرے سامنے بٹھائیں، شاہدہ کو بھی لے آئیں، میں ان کے سامنے بات کروں گا۔ اختر کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوئیں۔ مجھ کو اس شخص نے قائل کر لیا تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور اس کو کہا کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میری اور اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ جناب انسپکٹر صاحب، اختر نے کہا، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ میں آپ کی ہر طرح مدد کروں گا، لیکن آپ ایک کرم یہ کریں کہ انوری پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں جانتا ہوں کہ لہرا صاحب کی ماں، بہنیں اور ایک خالہ اس کو بدنام کرتی پھر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بچے کو انوری نے مروایا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میری کوئی کارروائی بلا وجہ نہیں ہوگی۔ دائی رہ گئی تھی، اس کو بھی بلا لیا۔ اس کے بیان سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل شہروں اور قصبوں کے لوگ دائی کے وجود سے محروم ہو گئے ہیں۔ دائی ہر گاؤں، ہر محلے اور ہر قصبے کا ایک اہم فرد ہوا کرتی تھی۔ اب لوگ بچوں کی پیدائش کے واسطے عورتوں کو ہسپتالوں میں داخل کرواتے ہیں یا پھر لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلا لیتے ہیں۔ محلوں میں نرسیں اوزار اور آلات اٹھائے ہوئے پھرتی رہتی ہیں۔ ہمارے وقتوں میں تجربے کار دائیاں ہوتی تھیں۔ ہر دائی کا اپنا ایک علاقہ ہوتا تھا۔ اپنے علاقے کی ہر عورت سے دائی واقف ہوتی تھی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ انہوں نے ہر اس عورت کے دن گنے ہوئے ہوتے تھے جو امید سے ہوتی تھی۔ پیدائش کے وقت وہ وقت سے پہلے پہنچ جاتی تھیں۔ نہ انجیکشن کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کسی دوائی کی۔ دائی اتنی تجربے کار ہوتی تھی کہ ہاتھوں سے وہ عورت کو بڑے آرام سے اس تکلیف دہ مرحلے سے گزار دیتی تھی۔ چونکہ دائیاں گھر گھر پھرتی رہتی تھیں، اس واسطے وہ ہر گھر کے در پردہ حالات سے بھی واقف ہوتی تھیں۔ ایسی ویسی عورتوں کے راز دائیوں کو معلوم ہوتے تھے۔ بعض دائیاں خفیہ پیغام رسانی بھی کیا کرتی تھیں۔ یہ دائی جس کی میں بات سنا رہا ہوں، ادھیڑ عمر عورت تھی، جسم کی سمارٹ تھی، چہرے پر تجربہ کاری کی خود اعتمادی تھی
اور میں نے اس کے ساتھ باتیں شروع کی تو پتہ لگا کہ یہ دماغی طور پر بھی سمارٹ ہے۔ اس نے بیان دیا کہ وہ شاہدہ کے پاس گئی تھی اور برآمدے میں اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اس نے شاہدہ سے پوچھا تھا کہ بچہ کہاں ہے؟ شاہدہ نے بتایا تھا کہ اندر سویا ہوا ہے۔ بچہ کون سے کمرے میں سویا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہ میں نے پوچھا نہ شاہدہ نے بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ جب میرے کانوں میں پڑی کہ چودھری لہرا صاحب کا بچہ مر گیا ہے، اس وقت میں اپنے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی چودھری لہرا صاحب کے گھر گئی۔ اس وقت پتہ لگا کہ بچہ پلنگوں والے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ چودھری لہرا صاحب کے بارے میں میں جانتی ہوں کہ وہ اسی کمرے میں تھا اور پھر باہر نکل گیا تھا، اور کچھ دیر بعد میں بھی گھر چلی گئی تھی۔ دائی کا سارا بیان اور اپنی جرح سنانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے مجھ کو کوئی ایسی ویسی بات معلوم نہ ہوئی سوائے اس کے کہ اس نے یقینی طور پر مجھے بتایا کہ شاہدہ اور آصف کی ناپاک دوستی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بتا سکتی ہے کہ چودھری لہرا صاحب یا شاہدہ کا ایسا دشمن کون ہے جس نے ان کے بچے کو ہی قتل کر دیا۔ میں نہیں جانتی، اس نے جواب دیا۔ آپ کو پتہ نہیں لگ سکا تو مجھ کو کیسے پتہ لگے گا؟ یہ عورت ہر گھر کا حال احوال جانتی تھی، اس واسطے میں نے اس کے ساتھ بہت ہی مغز ماری کی۔ اس نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ میں نے تھک ہار کر اس کو کہا کہ اس گھر میں اس کی موجودگی میں اور کوئی آیا ہوگا۔ مجھ کو اپنے آپ پر غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا کہ میں نے کیسا بے وقوفوں والا سوال کیا تھا۔ دراصل میں ڈوبنے والے آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اگر وہ آج کل کا زمانہ ہوتا یا میں آج کے زمانے میں تھانے دار ہوتا تو پھر کوئی غم ہی نہیں تھا۔ مقتول بچے کے وارث 2-3 جلوس نکالتے، تھانے کا گھیراؤ کرتے، زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے۔ اخباروں میں ایک دن خبر آتی اور 1-2 دن بعد یہ خبر آتی کہ وزیر اعلیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ بچے کے قاتل کو فوراً پکڑ لیا جائے، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھانے دار کو معاف کر دیا گیا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ بچے کے قاتل کی تلاش میں وقت ضائع کرے، کیونکہ اس کی اصل ضرورت سیاسی کاموں میں ہے۔ اس زمانے میں ایک انسان کا خون نہ کوئی قاتل ہضم کر سکتا تھا، نہ کوئی تھانے دار۔ مقتول خواہ انتہائی غریب ہی ہوتا، لولا لنگڑا یا پگلا ہی ہوتا، اس کو ایک انسان سمجھا جاتا تھا۔ دائی نے میرے فضول سے سوال کے جواب میں بتایا کہ اس گھر میں اور تو کوئی نہیں آیا، شاید بھنگن ڈیوڑی میں آئی تھی، بیت الخلاء ڈیوڑی میں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چونک پڑی اور کچھ سوچنے لگی۔ اب یاد آیا ہے، دائی نے کہا، ڈیوڑی میں کچھ آواز سی آئی تھی۔ شاہدہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ فوراً اٹھی اور ڈیوڑی میں چلی گئی۔ بھنگن شاید اسی وقت آئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہدہ اندر آئی اور میں وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی۔ ڈیوڑی میں بھنگن کے علاوہ بھی کوئی آیا تھا؟ اس کے اس بیان پر بھی میں نے اس سے بہت ساری باتیں کی، اور مجھ کو محسوس ہونے لگا کہ بھنگن اور شاہدہ کو اس سلسلے میں تھانے بلانا ضروری ہے۔ دائی نے مجھ کو بھنگن کے گھر کا بتایا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ اس بھنگن کو ساتھ لے کر آئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھنگن آ جائے گی تو شاہدہ کو بلاؤں گا۔ دائی کو میں نے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ شہر سے باہر نہ جائے۔ بھنگن کچھ دیر لگا کر آئی اور اس کے ساتھ ہی ہسپتال سے آدمی آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بلاتے ہیں۔ میں ہسپتال چلا گیا۔ یہ لو محبوب بھائی، ڈاکٹر نے ایک کاغذ میرے آگے کرتے ہوئے کہا، تکیے کی رپورٹ آ گئی ہے، میرا خیال ٹھیک نکلا۔ ایکسپرٹ نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ تکیے پر اسی مواد کا نشان ہے جو بچے کے منہ سے نکلا تھا۔ اس رپورٹ سے تصدیق ہو گئی کہ بچے کا سانس اس تکیے سے روکا گیا تھا۔ رپورٹ پر باتیں ہو چکی تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تفتیش کسی نتیجے پر پہنچی ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں تو ہار گیا ہوں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اگر مجھ کو قتل کا باعث معلوم ہو جائے تو میں قاتل تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھ کو توقع تھی کہ بچے کا باپ چودھری لہرا صاحب اپنی بیوی پر شک کرے گا۔ یہ بیوی اس سے الگ بھی ہو گئی ہے، لیکن لہرا صاحب اس کے خلاف بات نہیں سنتا۔ پہلی بیوی نے لہرا صاحب کی دوسری بیوی پر الزام لگایا ہے کہ یہ بچہ لہرا صاحب کا نہیں اور کسی کا تھا۔ یہ الزام صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہاں محبوب بھائی، ڈاکٹر نے اس طرح کہا جیسے اس کو اچانک یہ بات یاد آ گئی ہو۔ میں آپ کو ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا، یہ ذرا غور سے سن لو۔ یہ بچہ چودھری لہرا صاحب کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے جو قتل ہو گیا۔ اب آپ نے لہرا صاحب کا ذکر کیا ہے تو یاد آیا ہے،
بچے کے قتل سے شاید 2-2.5 مہینے پہلے چودھری لہرا صاحب میرے پاس آیا تھا. کہنے لگا کہ شادی کیے 5 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی. میں نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنا اور اپنی بیوی کا چیک اپ کرواؤ. اس نے کہا کہ بیوی کو 3 ڈاکٹر دیکھ چکے ہیں, اس میں کوئی نقص نہیں ملا. میں نے پوچھا کہ تمہارے اپنے چیک اپ کی رپورٹ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنا چیک اپ کروایا ہی نہیں. مردوں میں ایک لعنت ہے. میں نے کہا اولاد نہ ہونے کے معاملے میں ڈاکٹری معائنہ نہیں کرواتے, اس میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ قدرتی معاملہ ہے. یہ چودھری انہی مردوں میں سے ہے, ڈاکٹر نے کہا. میں نے اس کو کہا کہ اپنا ٹیسٹ کرواؤ, اگر کوئی نقص نکلا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ اب وہ خود بھی چاہتا ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے. اس نے کہا کہ وہ کسی اسپیشلسٹ کا نام پتہ لینے آیا ہے. میں نے اس کو ٹیسٹ کی پرچی لکھ دی اور لاہور کے ایک اسپیشلسٹ کا ایڈریس لکھ دیا. پھر وہ 4-5 دنوں بعد میرے پاس آیا. وہ لاہور گیا تھا. اس نے مجھ کو اسپیشلسٹ کی لیبارٹری رپورٹ دکھائی, جو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا. قدرت نے اس کو اولاد پیدا کرنے والے جرثوموں سے محروم رکھا تھا. بیچارہ کچھ بھی نہ بولا اور چلا گیا. اب تو ڈاکٹری ثبوت مل گیا تھا کہ بچہ لہرا صاحب کا نہیں تھا. میں تکیہ اور رپورٹ جو ڈاکٹر نے سر بمہر کر دی تھی لے کر تھانے آ گیا. یہ تو دماغ لڑانے کا کھیل تھا. میری کھوپڑی میں اتنا دماغ نہیں تھا. جتنا بھی تھا میں اس کو لڑا رہا تھا. سوچ سوچ کر مجھ کو ایک نکتہ مل گیا. لہرا صاحب ان دنوں ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا جن دنوں بچہ 3 مہینوں کا ہو گیا تھا, اور انوری نے اس کو کہا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں. اس بات پر ان کی لڑائی ہوئی اور انوری اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی. لہرا صاحب نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنا ڈاکٹری معائنہ کروایا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ اس نے جھوٹ بولا تھا. اب اس نے اس واسطے ٹیسٹ کروایا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انوری کا الزام صحیح ہے یا غلط. رپورٹ نے الزام صحیح ثابت کر دیا. یہی وجہ تھی کہ میرے پاس آ کر وہ انوری کی حمایت کرتا تھا. مجھ کو ایک اور بات یاد آ گئی. لہرا صاحب کے محلے کے ایک معزز آدمی نے مجھ کو بتایا تھا کہ بچے کے قتل سے 1.5-2 ہفتے پہلے لہرا صاحب کی ذہنی حالت نارمل نہیں رہی تھی. اتنی زیادہ باتیں کرنے والا اور ایسا ہنسمکھ آدمی بالکل چپ ہو گیا تھا. محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ دماغی طور پر غیر حاضر ہے, کسی گہری سوچ میں کھویا رہتا ہے. پھر جب اس کا بچہ مر گیا تو لہرا صاحب میں کوئی اور ہی تبدیلی آ گئی. اب وہ بولتا ہے لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں. اب میں نے بھنگن کو اپنے پاس بٹھایا. اس پر مجھ کو شبہ ہوا کہ یہ کمروں میں جھاڑو دینے گئی ہوگی اور بچے کو اس نے سانس روک کر مارا ہوگا. اسے اس کام کی اجرت دی گئی ہوگی اور قتل کا یہ طریقہ بتایا گیا ہوگا. میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ شاہدہ کو تھانے لے آئے. بھنگن سے میں نے پوچھ گچھ شروع کی. اس کا بیان لینے کے بجائے میں سوالات کرتا رہا اور اس نے اسی بات پر میرے سوال ختم کر دیے کہ وہ صرف بیت الخلاء صاف کرتی ہے اور باہر سے ہی چلی جاتی ہے. اس نے تو کبھی صحن میں بھی جھاڑو نہیں دیا. مزید میرے کریدنے پر اس نے ایک عجیب بات بتا دی. میں ڈیوڑی میں داخل ہوئی. بھنگن نے کہا تو بی بی شاہدہ ڈیوڑی میں باہر والے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی. میں نے دروازہ کھولا تو پہلے بی بی نظر آئی, پھر مجھ کو اس طرح لگا جیسے کوئی آدمی دروازے کے پیچھے ہو گیا ہو. مجھ کو کیا ضرورت تھی یہ دیکھنے کی کہ یہاں کون کون کھڑا ہے. ہم غریب لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. میں نے آگے ہو کر ٹوکری جھاڑو رکھا تو پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی. میں نے پیچھے دیکھا, ایک آدمی تھا جو دروازے کے پیچھے سے نکل کر باہر جا رہا تھا. تم نے اس کو پہچانا تھا؟ میں نے پوچھا. ہاں جی, بھنگن نے جواب دیا. وہ چودھریوں کا بیٹا آصف تھا. شاہدہ نے تم کو کچھ کہا تھا؟ نہیں جی, اس نے جواب دیا. بی بی شاہدہ اندر چلی گئی تھی اور میں اپنا کام کر کے وہاں سے آ گئی. مجھ کو اچانک اس آصف پر غصہ آ گیا. میں نے اپنے آپ کو کہا کہ ان لوگوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے. میں نے بھنگن کو بھیج دیا اور شاہدہ کو اندر بلایا, جو تھوڑی ہی دیر پہلے تھانے پہنچی تھی. شاہدہ, میں نے اپنے غصے پر قابو پا کر کہا, یہ بتاؤ کہ آصف کے ساتھ تمہارا کیا چکر چل رہا ہے. یہ سوچ لو کہ تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو اتنی بے عزتی کروں گا کہ سارا شہر تم پر لعنت بھیجے گا. نہ جی, اس نے بڑی معصومیت سے کہا, کوئی چکر نہیں. آصف کے ساتھ میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہ کہو. میں نے تھانے داروں کے لہجے میں کہا, تمہارا تعلق ہے اور ناجائز تعلق ہے, اور اس تعلق کا نتیجہ یہ بچہ تھا جو خدا نے تم سے واپس لے لیا.
اب آگے بکواس کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے کو کس نے مارا ہے؟ اگر اب تم نے انوری کا نام لیا تو الٹا لٹکا دوں گا۔ آپ شریفوں کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، اس نے کہا۔ میں باہر نکلا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ آصف کو تھانے میں فوراً حاضر کرو۔ اس روز کی بات کرو، میں نے اندر جا کر شاہدہ کو پھر کہا، جس روز تمہارا بچہ مرا تھا، آصف اور تم ڈیوڑی میں کیا کر رہے تھے؟ اور آصف بھنگن کو دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ کیوں گیا تھا؟